السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل گزشتہ عربی مدرسہ جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے باوقار امین عام حضرت مولانا سید شاہد الحسینی صاحب نور اللہ مرقدہ داغ مفارقت دے گئے ہیں۔ حضرت والا کی شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت تھی اور بڑی ہی نسبتوں کی حامل شخصیت تھی۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت کی بایوگرافی اور ان کی زندگی کے کچھ روشن نقوش آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ حضرات بغیر اسکپ کیے ہوئے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ ان کی زندگی سے ہمیں ایسی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی یقیناً جس پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ حضرت کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت کی پیدائش 26 ربیع الاول 1370 ہجری 21 جنوری 1951 عیسوی جمعہ کے روز نانا محترم حضرت مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کے مکان کچے گھر سہارنپور میں ہوئی۔ آغاز تعلیم 19 ذی الحجہ 1375 ہجری 28 جولائی 1956 شنبے کے روز حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری کی خانقاہ میں تعلیم کا آغاز ہوا۔ تکمیل حفظ قرآن 28 شعبان 1379 ہجری 26 فروری جمعہ کے روز مولانا محمد یوسف صاحب کے سامنے مولانا انعام الحسن، مولانا حکیم سید محمد ایوب وغیرہ کی موجودگی میں حفظ کلام پاک کی تکمیل ہوئی۔ مظاہر علوم میں باضابطہ داخلہ 15 شوال 1385 ہجری 6 فروری میں درجہ متوسطہ میں باقاعدہ داخلہ ہوا اور اسی سال رمضان میں اپنی خاندانی مسجد حکیمان میں پہلی محراب سنائی۔ نکاح 25 شوال 1388 ہجری 15 جنوری میں حضرت مولانا انعام الحسن کاندلوی کی صاحبزادی مسمات صادقہ خاتون سے عقد مسنون ہوا۔ مظاہر علوم سے فراغت شعبان 1390 ہجری اکتوبر میں دورہ حدیث سے فراغت ہوئی۔ امسال دورے کے اسباق کی ترتیب یہ تھی: بخاری و مسلم حضرت مولانا محمد یونس جونپوری کے پاس، ابو داؤد و نسائی حضرت مولانا محمد عاقل صاحب کے پاس، ترمذی شریف حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کے پاس، تحاوی حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب کے پاس پڑھی۔ نزول آب کی وجہ سے اس دورانیے میں اس زمانے میں حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب اپنا درس بخاری موقوف فرما چکے تھے۔ شادی کی تکمیل 25 شعبان 1390 ہجری 27 اکتوبر 1970 میں اہلیہ محترمہ رخصت ہو کر آپ کے گھر آئی۔ فنون میں داخلہ فراغت کے بعد شوال 1390 ہجری دسمبر 1970 میں فنون میں داخلہ لے کر بیضاوی، تفسیر، مدارک، در مختار، ملا حسن دیوان متنبی وغیرہ پڑھ کر شعبان 1391 ہجری اکتوبر 1971 میں فنون کی تکمیل کی۔ بعد فنون سے فراغت کے بعد اسی سال اپنے نانا جان مولانا شیخ محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مظاہر علوم میں مدرسی شوال 1392 ہجری میں مظاہر علوم میں تدریس کے لیے تقرر ہوا اور پہلے سال مرقات نفحت الیمن آپ سے متعلق رہی۔ گویا 1972 سے باقاعدہ تدریس کا تعلق مظاہر علوم سے قائم ہوا اور تائیں دم مختلف اتار چڑھاؤ کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہا۔ چنانچہ امسال بھی ترجمہ قرآن پاک کا سبق آپ سے متعلق رہا، لیکن اعذار اور بیماری کی وجہ سے آپ نے وہ سبق مولانا سید محمد عثمان پیر صاحب کے حوالے کر دیا تھا۔ نصف صدی سے زائد اس طویل عرصے میں مولانا سید محمد شاہد صاحب نے مظاہر علوم کے لیے وہ عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں جو تاریخ مظاہر کا ایک اہم باب ہے، اور مظاہر علوم کے مؤرخ اور تاریخ نگار جلی عنوان سے آپ کی خدمات کو لکھیں گے۔ وفات مظاہر علوم سہارنپور کا یہ عظیم الشان مرد مجاہد اپنی زندگی کی تمام تر علمی صلاحیت اور ذہنی توانائی صرف کر کے لائق تحسین خدمات انجام دے کر آج 20 ربیع الاول کو 6 اکتوبر سن 2023 عیسوی جمعہ کے روز قبیل مغرب جوار رحمت میں منتقل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مولانا محمد شاہد صاحب کو اپنی خصوصی رحمتوں سے نہال فرمائے۔ آخری بات، درجنوں کتابیں آپ کی قلمی یادگار ہیں جس میں بعض کی جلدوں میں ہیں۔ 1993 سے جامعہ مظاہر علوم کے امین عام تھے۔ اس وقت اپنے حالات زندگی حیات مستعار کے نام سے لکھ رہے تھے، جس کی 3 جلد
منظر عام پر آ چکی ہیں۔ چوتھی اور آخری جلد زیر تصنیف تھی۔ جامعہ مظاہر علوم اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے باہمی تعلقات پر ایک دستاویزی کتاب دو علمی آبشار طباعت کے لیے پریس جا چکی ہے۔ بہرحال حضرت مولانا سید محمد شاہد الحسینی نور اللہ مرقدہ کو قریب سے دیکھنے والے اور ان کی کتابوں کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ وہ کتنے قلم کے دھنی تھے اور کتنے قلمکار اور فنکار تھے۔ اس زمانے میں اگر ان کی زندگی کا تجزیہ کیا جائے تو ان کو بہت قریب سے دیکھنے والا بیک وقت 3 محاذوں پر اس جفاکشی کے ساتھ مصروف عمل ان کو دیکھے گا کہ جس کی مثال آج کے اس دور میں بہت ہی مشکل ہوگی۔ نمبر 1، ان کا ایک اہم اور ممتاز کام تھا تصنیف و تالیف۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خاص وصف عطا فرمایا تھا، جب بھی سہارنپور ہوتے مسلسل تصنیف و تالیف میں اپنے کو مشغول رکھتے۔ نتیجتاً آپ کے گہربار قلم سے بہت سی ایسی کتابیں وجود میں آئیں جو اپنے موضوع پر انتہائی وقیع اور جامع ہیں۔ خاص طور پر مظاہر علوم، علماء مظاہر علوم، خدمات مظاہر علوم پر ایسا دستاویزی مواد ارباب تحقیق اور دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا ہے۔ مستقبل میں مظاہر علوم کی تاریخ پر لکھنے اور بولنے والا کوئی بھی فرد اس سے مستغنی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ تاریخ مظاہر اور خدمات مظاہر کے سلسلے میں آپ شاہ کلید کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسری اہم چیز ان کے اسفار۔ مولانا کی زندگی میں اسفار بہت ہیں۔ ابھی کسی تالیف کا مسودہ تیار کرا رہے ہیں اور ابھی اپنا بیگ اور پریف اٹھایا اور سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ اسفار کبھی کسی مدرسے کے جلسہ دستار بندی کے لیے ہوتا، کبھی کسی علمی موضوع پر کسی کانفرنس میں شرکت اور اپنا مقالہ پیش کرنے کے لیے، کہیں کتب احادیث کے ختم کی تقریب میں، تو کبھی مظاہر علوم کے انتظام و معاملات کے سلسلے میں، دفتر امین عام میں۔ مشغولیات کے ساتھ مدرسے کے داخلی و خارجی معاملات و مسائل پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ طلبہ کے مسائل، تعلیمی سرگرمیوں پر نظر، اس کے استحکام کے لیے مسلسل کوشش، مدرسے کی مالیاتی نظام کو باریک بینی سے دیکھنا اور اس کے سلسلے میں صائب اور درست فیصلے کرنا، وہ امتیازی خصوصیات تھی جن کی بنا پر برملا یہ کہا جاتا ہے کہ مظاہر علوم کی تاریخ میں ایسی جفاکش، محنتی اور تدبیر و تدبر کی حامل شخصیت نہیں گزری۔ آپ کی گوناگو صفات سے متصف زندگی پر مستقل مقالے لکھے جائیں گے۔ بہرحال یہ مختصر سا ان کا سوانح خاکہ اس ویڈیو میں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کی کامل مغفرت فرمائے، اور ان کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی اہم ملفوظ ان کا اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کمنٹ باکس میں اس کو ضرور درج کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔